السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر ویا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 223 ہے، جس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 63 سے 81 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ ابھی جو ہمارے سامنے تذکرے چل رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے تذکرے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، جس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سے پہلے قوم نوح کا ذکر گزر چکا۔ اس سے پہلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، ایک اللہ تعالیٰ کو مانو۔ تو ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کر دی، آپ کو نہیں مانا۔ جب نہ مانا تو اس کے بعد حضرت صالح نے ان سے کیا مکالمہ کیا، کیا کانورسیشن کیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا ہے میری قوم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، تو میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ یعنی تم بول رہے ہو دین چھوڑ دو، باپ دادا کا راستہ کیسے چھوڑ دیں ہم، تم اپنی بات چھوڑ دو۔ تو اگر میں اللہ کی بات کو دلیل آنے کے بعد بھی چھوڑ دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم لوگ تو مجھے گھاٹے میں زیادہ کر دو گے، یعنی میرا گھاٹا اور نقصان کروا دو گے۔ وَيَا قوم، او میری قوم، اب انہوں نے آپ سے نشانی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا دی تھی؟ ایک اونٹنی کو نکال دیا تھا اللہ رب العالمین نے، پہاڑی میں سے اونٹنی نکل گئی تھی۔ آپ نے کہا نکلو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ میں سے اونٹنی نکل گئی، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ تو آپ نے کہا یا قوم، ہے میری قوم، یہ جو اونٹنی ہے نا یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، زمین میں چاہے جہاں کھانے دو، اور برائی کے ساتھ چھونا مت، نہیں تو تم پر قریب ایک عذاب آ جائے گا۔ یعنی اسے مارنا مت، ستانا مت، کچھ پریشان مت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کے پیروں کو کاٹ دیا، مطلب ختم کر دیا، مار دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تم لوگ رہو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں، 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا، پہلے اس کے پیروں کو کاٹا پھر اس کو مار دیا تھا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات دی، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، ہم نے ذلت والے عذاب سے انہیں نجات دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، کیونکہ جو تیرا رب ہے نا وہ طاقت والا اور قدرت اور غلبے والا ہے، یعنی وہ جب بدلہ لینے پر آئے لے سکتا ہے، عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک تیز آواز نے پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا تھا وہ تیز آواز کا عذاب تھا، ایک چیخ آئی ان کے اوپر، ایسی چیخ کہ اس سے ان کے کان پھٹ گئے، وہ مر گئے، اپنے گھروں میں ختم ہو گئے۔ تو ان کے اوپر ایک چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے ہو گئے، یعنی پیروں کے بل الٹے پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے مر گئے۔ کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا نا، جیسے کبوتر ہوتے ہیں کئی بار الٹے زمین پر پڑے ہوئے مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں، ویسے ہی یہ ساری کی ساری قوم مری ہوئی ہو گئی۔ کأن لم یغنوا فیہا، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ رہے نہیں تھے دنیا میں، اتنے طاقت والے کہ پہاڑوں کو چیر دیا کرتے تھے، ایک ہوا سے اللہ نے ختم کر دیا، ایسے ہو گئے گویا کہ وہ یہاں رہے ہی نہیں تھے کبھی۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، یقیناً قوم سمود نے رب کا انکار کیا تھا۔ تو قوم سمود کے لیے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب یہاں پر نئے نبی کا ذکر آ گیا۔
حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم نے رپلائی میں کہا وعلیکم السلام، یعنی جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور جیسے ہی وہ گھر میں آئے ابراہیم نہیں رکے، پر ایک چھوٹا یعنی گائے کا چھوٹا بچہ جسے بچڑا کہتے ہیں، بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ میرے گھر مہمان آئے، فٹافٹ کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ اب کھانا لگا تو دیا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں آ رہے، مطلب وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا عجیب فیل ہوا، آپ کو لگا کہ گھبراہٹ ہونے لگی، کیا مسئلہ ہے، ڈر آنے لگا دل کے اندر کہ کون آ گئے میرے گھر کے اندر جو کھانا ہی نہیں کھا رہے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت جبریل امین دحیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور بھی فرشتے الگ الگ وقت میں انسانی شکلوں میں آئے، یہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، مردوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر آپ کو لگا مہمان آئے، آپ نے کھانا لگایا، کھانا نہیں کھایا، آپ کو ٹینشن ہوا، فکر ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈرو مت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے۔ اب قوم لوط کون؟ اللہ حضرت ابراہیم کے چچازاد بھائی تھے، یہ رشتہ دار تھے آپ کے، یہ آپ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجا تھا، اس کا آگے تذکرہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور حضرت ابراہیم کی بیوی پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، ان باتوں کو سن رہی تھی، تو مسکرانے لگی۔ تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، اور اسحاق سے یعقوب آنے والے ہیں، یعنی آپ کی نسلوں میں نبی آنے والے ہیں، آپ کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی بڑھاپے تک، اب آپ کے یہاں پر اولاد آنے والی ہے۔ قالت یا ویلتا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ارے یہ کون سی بات، کم بختی کی بات، کیسی بات کر رہے ہیں، میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات کر رہے ہو آپ۔ یعنی فرشتے آئے، اصل آئے تھے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے، پر اسپیشل تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاس ایک بشارت بھیجی تھی کہ جا کر ان کو بولنا کہ ان کے یہاں اسحاق پیدا ہونے والے ہیں، اسماعیل پیدا ہونے والے، بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو تعجب ہوا کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی، میرے شوہر اتنے بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں کوئی اولاد ہوتی ہے کیا؟ تو جواب کیا دیا فرشتوں نے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کے احکامات پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت و اہل بیت آپ پر، یعنی گھر والوں آپ پر اللہ کا رحم ہو، انہ حمید مجید، وہ یقیناً حمید مطلب قابل تعریف، جس کی تعریف کی جائے، وہ قابل تعریف بھی اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ایک مجید بھی ہے، اور اسی لیے ہم نام رکھتے ہیں تو عبد لگاتے ہیں ساتھ میں، عبد الحمید یا عبد المجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، فرشتوں نے آپ اللہ کے بارے میں کہا کہ تم اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، تم پر رحمت و برکت ہو گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ پورا کلیئر ہو گیا، حضرت ابراہیم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فرشتے ہیں، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعْبُ، تو جب حضرت ابراہیم سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا، ان کے پاس خوشخبری آ گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ذرا بات چیت کرنے لگے، مجادلہ کرنے لگے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ قوم پر عذاب آنے والا تو ذرا آپ کو فکر ہو گئی، تو وہ ذرا فرشتوں سے بات چیت کرنے لگے، ارے ایسا مت کیجئے، کیوں عذاب لے آئیں، سدھر جائیں گے، سمجھ جائیں گے، بات چیت کرنے لگے۔ ان ابراہیم، اب یہاں پر بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفت بتا رہا ہے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم حلیم تھے، بردبار تھے، بہت صابر تھے، وہ صبر کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، تکلیفوں پر صبر، برائیوں پر صبر، خرابیوں پر صبر، صبر کی بہت عادت تھی ان کی۔ دوسری چیز اواہ، اللہ کی طرف لوٹنے والے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹتے تھے، اور منیب کا مطلب بھی تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے، بڑا خشوع خضوع اور ڈر رکھنے والے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے بھی تھے، صبر بھی کرتے تھے اور لوٹتے بھی تھے، ذرا ذرا سے میں اللہ کی طرف آ جاتے تھے، اللہ سے خوب معافیاں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی 3 صفات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس معاملے کو آپ چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا، اور ان کے اوپر بنا ہٹنے والا عذاب آنے والا ہے، عذاب ہٹے گا نہیں، عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب حضرت لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو انہیں گھبراہٹ ہو گئی، وہ ڈر گئے، ان کے سینے میں تنگی محسوس ہونے لگی، اور آپ نے کہا کہ آج تو بڑا سخت دن ہے، یعنی آج تو عذاب آنے والا، سمجھ میں آ گیا۔ فرشتوں نے آ کے بولا ہم عذاب لے کر آئے، تو انہیں ٹینشن ہو گیا۔ وجاءه قومه يهرعون، اب ایک طرف تو حضرت لوط کو پتا ہے کہ یہ عذاب والے فرشتے ہیں، اب قوم کے اندر ایک برائی کیا تھی کہ قوم کے اندر مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جو آج کل گے کا کلچر چل گیا ہے کہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو ان کے اندر یہ کامن بیماری تھی۔ اب فرشتے بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے، تو ساری قوم دوڑتے دوڑتے آئی، ان کو لڑکے نظر آئے تو ان کو اپنی شہوت پورا کرنے کا دل ہوا۔
من قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے. قال، تو حضرت لوط نے کہا اے میری قوم، یہ بیٹیاں ہیں نا، اللہ نے عورتیں نازل کی ہیں نا، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. یہ عورتیں ہیں، شادی کرو، ان کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرو، تم ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. جب عورت موجود ہے تو کیوں حرام کام کر رہے ہو، کیوں مردوں سے ضرورت پوری کر رہے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس کے بعد کہا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے عزت مت کرو. کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یعنی میرے مہمان آئے، تم مہمانوں سے غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، کیا کوئی سمجھدار نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے کیسا کام کرنا چاہتے ہو، کیسا غلط کام کرنا چاہتے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. یہاں پر کہا بنات مطلب آپ کی بیٹی، جبکہ آپ کی بیٹی مراد نہیں ہے. نبی کے لیے ساری قوم ان کے بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، تو اس لیے پوری قوم کو آپ نے کہا تھا. تو قوم نے کیا جواب میں دیا کہ آپ کو پتا ہے ہمیں بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں عورتوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرنا ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے، لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. قال، تو حضرت لوط نے کہا لو ان لی بکم قوہ، اگر مجھے طاقت ہوتی یا میرے پاس کوئی مضبوط سپورٹ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا، تو میں تم پر ایسا عذاب نازل کرتا، تمہیں تکلیف پہنچاتا، تب تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا حرام ہے. قالو، تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ہم رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آ نہیں پائیں گے ہمارے پاس، چھوڑ دو ان کو، کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ٹینشن مت لو، بس رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر آپ یہاں سے چلے جانا. یعنی آپ یہاں شہر چھوڑ دینا، چلے جانا یہاں سے، پر کس کو لے کر مت جانا، لے کر جاؤ تو پلٹ کر مت دیکھنا، آپ کی بیوی یہیں پر رہے گی کیونکہ اس سے عذاب آنے والا. حضرت لوط نے اپنی بیوی کو سمجھایا، نہیں مانی، بیوی نے دین ہی قبول نہیں کیا، مانا ہی نہیں، تو کہا آپ کی بیوی پر عذاب آئے گا، اس کے علاوہ جتنے ایمان والے ہیں اپنے گھر والے سب کو لے کر چلو، پلٹ کر مت دیکھنا. انہو مصیبہا ما اصابہم، اس سے وہی عذاب آئے گا جو قوم والوں کا عذاب آنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح کا ہے، یعنی ان پر صبح عذاب آنے والا ہے. اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح کے ٹائم ان پر عذاب آئے گا. آگے عذاب کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. پر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب بھیجا تھا، حضرت لوط کو نکلنے کا حکم دیا تھا. بہرکیف آج کی آیت میں حضرت قوم سمود کا تھوڑا سا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا مختصر سا ذکر آیا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان کی قوم میں کتنی گندگی پائی جاتی تھی، کیسے اللہ کا عذاب ان پر آیا، کیسے اللہ ان سے ناراض ہوا، قوم والوں نے کیسے برائی کا ارادہ کیا. اور ایک چیز آپ ضرور اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا، نوٹس کرنا کہ ان قوموں کے ایک ایک گناہ کی بنیاد پر اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اور ان سب کے ملا کر سارے گناہ ایک ساتھ قوم میں ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ معاف کر رہا ہے. یعنی اللہ کتنا رحم کر رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر، اس کے بعد بھی ہم سے توبہ نہیں ہوتی، استغفار نہیں ہوتا. بہرکیف یہاں پر ہمارا یہ ترجمہ مکمل ہوا. آج تھوڑا ترجمہ لمبا ہو گیا مجھ سے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ. تخسیر، لاس، گھاٹا. ناقہ کہا جاتا ہے کیمل کو، اونٹنی کو. فَذَرُوهَا، سو لیٹ ہر گو، جانے دو اسے، چھوڑ دو، مت ڈسٹرب کرو، روکو مت. تَمَسُّوهَا، ڈو ناٹ ٹچ ہر، ڈونٹ ٹچ، اس کو چھو مت، چھوڑ دو، جیسا جو کر رہی ہے نا کرنے دو. فَعَقَرُوهَا، دے سلاٹرڈ ہر، انہوں نے کاٹ دیا، انہوں نے اس کو پیروں کو کاٹ دیا. الصیحہ کہا جاتا ہے کرائے کو، ایک آواز کو، چیخ کو کہا جاتا ہے. جاثمین، فالن آن دیئر نیز، وہ ان کے نیز پر یعنی گھٹنے کے بل پڑے ہوئے تھے. یعنی چت منہ کے بل گر جاتا ہے آدمی، جاثم اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھٹنے بھی زمین پر اور منہ بھی زمین پر، منہ کے بل، گھٹنے کے بل پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر. جاثمین. عجلن حنیز کہا جاتا ہے روسٹڈ کاف کو، یعنی وہ بچڑا جو روسٹ کیا ہوا ہو، بھنا ہوا ہو. نکیرہم، یعنی حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ہی ڈسٹرسٹڈ، انہیں بھروسہ ختم ہو گیا کہ کیا ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں مہمان ہے، مہمان نہیں کچھ اور ہے، بھروسہ اٹھنے لگا. فضحکت، شی اسمائلڈ، وہ ہنسنے لگی، بیوی پیچھے تھی وہ ہنسنے لگی. عجوز کہا جاتا ہے اولڈ وومن کو، اور بعلی کہا جاتا ہے مائی ہسبینڈ. اولڈ وومن عجوز، بوڑھی عورت، اور بعلی مطلب مائی ہسبینڈ. الروع کہا جاتا ہے فیئر کو، ڈر کو، کہ جب ابراہیم سے ڈر چلا گیا. حلیم کہا جاتا ہے فار بیئرنگ، صبر کرنے والا، حلم والا. اواہ کہا جاتا ہے گریونگ، ایسا انسان جو اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ لوٹنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر بات میں لوٹنے والا ہو. ذرعہ مطلب ہوتا ہے ان ایزی محسوس کرنا، ان ایزی فیل کرنا، یعنی عجیب سا بے چینی محسوس کرنا. نیکسٹ، عصیب کہا جاتا ہے ہارڈ، مشکل دن کو عصیب کہا جاتا ہے. رکن شدید کہا جاتا ہے یا رکن شدید کہا جاتا ہے
اسٹرانگ، کوئی ایسا اسٹرانگ سپورٹ ہو میرے پاس، کوئی اچھی چیز ہو میرے پاس. سی ابہم فیلنگ سیڈ، برا محسوس کرنے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ قوم اتنا گندا عمل کر رہی تو برا محسوس کرنے لگے. یہرعون مطلب وہ تیزی سے آنے لگے، بالکل تیزی کے ساتھ حضرت لوط کے گھر کی طرف آنے لگے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، چلو ہم گھر چلیں گے، وہاں پر بہت سارے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. یہ ہوئے کچھ مشکل الفاظ. اب اس کے بعد تدبر. نمبر 1، داعی کو دعوت دلیل سے دینا چاہیے. دلیل ہونا چاہیے آپ کے پاس. دین کا کام کر رہے ہیں آپ، دین پہنچا رہے ہیں آپ، حق بتا رہے ہیں آپ، سچائی بتا رہے ہیں آپ، تو آپ کے پاس دلیلیں ہونا چاہیے. بنا دلیل کے بات نہیں کہنا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے. نمبر 2، دین کا ملنا اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ دین پر، جیسے کل تک آپ دین پر نہیں تھے، آپ حلال حرام نہیں جانتے تھے، آپ صحیح غلط نہیں جانتے تھے، نماز کا طریقہ نہیں جانتے تھے، روزہ حج عمرہ نہیں جانتے تھے، اب آپ جان گئے، آپ کو دین مل گیا، تو یہ رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی رضامندی کو نازل کیا ہے. اس پہ بندہ مومن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 3، اللہ کے نافرمان کو ڈرنا چاہیے کہ اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں نا حضرت صالح کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اللہ کی بات چھوڑ لوں، اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نافرمان کو ڈرنا چاہیے کہ مجھے کوئی بچانے والا کام نہیں آئے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا. مجھے اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزارنا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ ہی ہے جو کرنے والا ہے. نمبر 4، نبی کی بات پر عمل کرو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. نبی نے کہہ دیا نا عمل کرو. نبی نے کہا تھا کہ اونٹنی اللہ نے نکالی ہے، اسے چھوڑ دو، بات ختم. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، کیسے نکلی، کیوں نکلی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بات ختم. نبی نے کہہ دیا نا، مطلب بات ختم. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے آج کل اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے لوگ ہیں نا، جو حدیثوں میں عقل استعمال کرتے ہیں. یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، یہ حدیث میرے دماغ میں نہیں آتی، یہ حدیث دنیا کے حساب سے سمجھ میں نہیں آتی، حدیثوں کا انکار کر دیتے. نبی کی بات میں دماغ نہیں چلتا. سمجھ میں آئے نہ آئے، یقین کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی سمجھ کا یہ فطور ہے، آپ کی سمجھ کی یہ کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. اللہ نے تو یقیناً بلاغت کے ساتھ اپنے کلام کو نبی پر نازل کیا ہے. نیکسٹ نمبر 5، گنہگار کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں. قوم نے ایک عمل کیا، بھئی قوم میں کہا حضرت صالح نے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دینا، کچھ مت کرنا. سب نے نہیں کاٹا تھا، کچھ لوگوں نے کاٹا تھا، پر عذاب سب پر آیا. کیوں؟ سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے، گناہ میں ساتھ دے رہے تھے. اگر آپ گناہ میں ساتھ بھی دے رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں. اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ عذاب میں شامل رہیں گے. اس لیے یا تو گنہگار کو گناہ کرنے سے روکو، نہیں تو وہاں سے دوری اختیار کرو. گنہگاروں کی بستی میں مت رہو. اگر آپ گنہگار کا سپورٹ کرو گے تو اللہ کا عذاب آپ کے اوپر بھی آئے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گنہگار کو سزا دینے میں ٹائم بھی لگاتا ہے. ایسا نہیں کہ امیجیٹلی اس نے کچھ کیا، برا کیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دے دیتا ہے، اس وقت کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. نمبر 7، جس کی وجہ سے آپ گناہ کرتے ہو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. جس کی وجہ سے، جیسے آج ہمارے یہاں ایسے بہت سارے وعدے لوگ کرتے ہیں نا، جیسے سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پینے لگ گئے، نشہ کر رہے ہیں، نشہ کرنے لگ گئے، چور کے ساتھ چوری کرنے لگ گئے، حرام کے ساتھ حرام کرنے لگ گئے. تو جس کے ساتھ رہ کر آپ گناہ کر رہے ہو نا، وہ آپ کی نہ دنیا میں مدد کر پائے گا نہ آخرت میں مدد کر پائے گا. یہ مدد کر پائے، یہ اس آدمی پر جس نے کیا تھا یہ عمل، برا عمل، پیر کاٹے تھے، مدد کر پائے؟ کوئی کسی کی مدد کرنے والا دنیا نہیں. اس لیے کسی کی وجہ سے گناہ کا راستہ مت اپناؤ، کسی کی وجہ سے حرام کا راستہ مت اپناؤ. نمبر 8، اللہ مومن کو ذلت والے عذاب سے بچاتا ہے. اگر مومن اپنے ایمان پر رہے نا، نیکیوں پر رہے نا، عمل صالح کرے نا، بھلائی کا کام کرے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت والے عذاب سے بچاتا ہے، ذلت کے راستوں سے بچاتا ہے. قدم قدم پر جو ذلت ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ راستے بدل دیتا ہے تاکہ وہ ذلتوں سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا انعام مومنوں پر یقیناً ہوتا ہے. نمبر 9، ان ربک القوی العزیز کو اپنا عقیدہ بناؤ. اس آیت کو اپنا عقیدہ بناؤ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت صالح نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، ان ربک هو القوی العزیز، کہ جو تیرا رب ہے نا وہ قوت والا اور غلبے والا ہے. اس دور میں خاص طور پر میں بار بار ریلیٹ کرتا ہوں آیتوں کو کہ اس دور میں اس آیت کو اپنی زندگی بنا لو کہ ہمارا رب ہے قوی، طاقت والا، عزیز، غلبے والا.
والا، اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں لا سکتا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی طاقت قوت کو مٹا نہیں سکتا ہے، تو اپنا ایمان رکھو کہ میرا رب قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اس دور کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ہونا چاہیے، ہماری خواتین کا ہونا چاہیے، یقیناً یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ نمبر 10، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیے اللہ یا تو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب آتا ہے نا تو پھر سنبھلنے کا وقت نہیں دیتا ہے۔ اچانک چیخ آئی، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی گر پڑے، گھٹنوں کے بل گر پڑے، چہروں کے بل گر پڑے، ختم اسی جگہ پر اللہ نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کا عذاب آنے کے بعد اللہ وقت نہیں دیتا، اس لیے عذاب آنے کے پہلے توبہ کر لو نا، معافی مانگ لو نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو نا، اللہ کو پکار لو نا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا تو اس کے بعد پھر وقت نہیں ملتا۔ نمبر 11، ابراہیم علیہ السلام کا مقام پتہ چلا کہ اللہ نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو گھر پہ بھیجا تھا۔ ایسے وہی کر کے نہیں بتایا ابراہیم تمہارے یہاں بیٹے ہونے والے ہیں، اولاد ہونے والی، نہیں، فرشتوں کو گھر بھیجا۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعات تو بہت سارے انبیاء کے میں نے پہلے بھی پڑھائے، تقریروں میں پڑھاتا ہوں، پر جب بھی حضرت ابراہیم کا واقعہ میں پڑھاتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ زندگی ایسی ہے، وہ زندگی کے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا آئیڈیل حضرت ابراہیم کو بناؤ، وہ زندگی اتنی پیاری ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ بشارت دینے کے فرشتوں کو آپ کے گھر بھیجا کے گھر جا کے بتا کے آؤ، ان کو گھر جا کے خبر دو۔ ہوتا ہے نا کسی کو گھر جا کے دعوت، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شادی کا کارڈ سب کو واٹس ایپ پر بھیج دیا، پر کسی کے گھر جاتے ہیں عزت دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، اللہ گھر بھیج رہا ہے، گھر جا کے بشارت دے کر آؤ۔ کیا مقام ہے حضرت ابراہیم کا، پڑھا کرو ان کی زندگی کو، نصیحت حاصل کیا کرو ان کی زندگی سے۔ نمبر 12، سلام کی فضیلت پتہ چلی کہ بات چیت کے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا سلام، آپ نے کہا وعلیکم السلام، سلام، کانورسیشن کا سٹارٹنگ جو ہے وہ سلام سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بھی سلام کر رہے ہیں، وہ سلام کا جواب، یہ سلام کا کانورسیشن ہونا چاہیے۔ سلام قبل الکلام، سلام پہلے ہوگا بعد میں بات چیت ہوگی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سلام کا ایک اپنا ہی الگ ٹاپک ہے کہ سلام کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 13، مہمان نوازی کا مقام پتہ چلا کہ سب سے اعلیٰ چیز مہمان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ مہمان نواز دیکھیں کیسے تھے حضرت ابراہیم، آ کے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کھانے کی تیاری میں لگ گئے، فٹافٹ بچڑے کو لیا، بھونا بھانا ریڈی کر کے لا کے رکھ دیا، اور سب سے اعلیٰ قسم بنی۔ اس دور کا بڑی قیمتی چیز ہے کہ آپ بچڑا کھلا رہے ہیں ان کو لا کر، کتنی اعلیٰ چیز۔ تو مہمان نوازی کا مقام پتہ چلا کہ اپنے گھر کی اعلیٰ چیز مہمان کے سامنے رکھنا چاہیے، مہمان کی خدمت کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنا چاہیے، اچھا کھلانا، اچھا پلانا ہے نبی پاک محمد الرسول اللہ کی بھی سنت ہے، آپ کے علاوہ انبیاء کی بھی سنت ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ نمبر 14، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نعمت دی تو نکال دیا مہمانوں کے سامنے۔ ہمارے یہاں کنجوسی کتنی چلتی ہے، مہمان آئے برتن نہیں نکالتے لوگ، سامان نہیں نکالتے، یہ نہیں کھلانا وہ نہیں کھلانا، فٹافٹ کچھ اوپر نیچے کا کھلاؤ اور ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا تو کنجوسی مت کرو، اپنے مال کو مت چھپاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا زیادہ دو گے نا اللہ اتنا انشاءاللہ تمہارے مال میں برکتیں عطا کرے گا۔ نمبر 15، نیک عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے چاہے مہمان نوازی ہی کیوں نہ ہو۔ آج عجیب سا ایک معاملہ ماحول ہمارے گھروں میں بن چکا ہے، عورتوں میں بددینی کا یہ ماحول آ چکا ہے کہ ویسے تو مہمان آتے نہیں، اگر آ جائیں تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو مہمان تک آوازیں چلی جاتی ہے، تم نے پھر بلا لیا، ایسے لوگ آ گئے کھانا نہیں پکائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ تو اتنا کھا کے چلے جاتے ہیں، اتنا ویسٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مہمان نواز بنو، مہمان کے آنے کی فضیلت ہے، اس کے رکنے کی فضیلت ہے، اس کے کھانے کی فضیلت ہے۔ یہاں پر بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، بالکل آدمی آگے کھانا کھلا رہا ہے، پیچھے بیوی کھڑی ہے، تبھی تو ہنس رہی تھی وہ، بشارت جب دی گئی تو خوش ہو گئی تھی نا، ہنسنے لگی تھی، مہمان آئے ہمارے گھر الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے کھانا لگایا، ان کے لیے خوش تھی وہ اس بات پر۔ تو عورت وہ بہتر ہوتی ہے جو مہمانوں کے آنے پر خوش ہو، شوہر کا سپورٹ کرے، شوہر کا ساتھ دے۔ یہ چیزیں صرف بتانے کے لیے نہیں، عمل کے لیے کہ اپنی زندگی میں ہمیں ان چیزوں کو داخل کرنا چاہیے۔ نمبر 16، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، اور اللہ اولاد دے رہا ہے، ایک نہیں دو دو دے رہا ہے، ابراہیم دے رہا ہے، اسحاق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، اللہ کی قوت سے مایوس ہو جاتے ہو، ڈرنے لگ جاتے ہو،
بزدل بن جاتے ہو، کیا ہوگا، کچھ ہونے والا نہیں، سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں، اب تو ایسا کرنا پڑے گا، اب تو ویسا کرنا پڑے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے، یہ 4 چیزیں میں اکثر کہتا ہوں۔ رب وہ ہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے، کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور صرف اللہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی روک نہیں سکتا اس اللہ رب العالمین کو، اس لیے اس اللہ کی طاقت سے کبھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 17، اللہ کی رحمت برکت اس گھر پر نازل ہوتی ہے کہ جہاں پر شوہر اور بیوی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں مہمان نواز ہوتے ہیں نا، کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ اے اہل بیت، تم پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ دیکھو بظاہر مہمان کے آنے پر خرچہ ہوتا ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے خرچہ نہیں ہوتا، برکتیں بڑھتی ہیں، کاروبار بڑھتا ہے، ترقی بڑھتی ہے۔ تو جب مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں مہمان نواز ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرتا ہے، خیر عطا کرتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے۔ یہ برائی کا سامان نہیں، یقیناً اچھائی کا سامان ہے۔ نیکسٹ، نمبر 18، نیک انسان کسی کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عذاب لے کر آئے ہیں، بے چین ہو پڑے، بے چین ہو گئے کہ کیا ہے، ایسا مت کرو نا، عذاب مت دو نا، قوم لوط کو چھوڑ دو نا، سمجھ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہم کوشش کر لیں گے، لوط کوشش کر لیں گے، کچھ ہو جائے گا نا۔ نیک انسان نہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا ہے، اور جو بد ہوتا ہے نا، غلیظ ہوتا ہے نا، وہ تکلیف ہی پسند کرتا ہے، وہ ہر ایک کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ کسی کا اچھا نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اچھا گھر کیسے لے لیا، اچھی گاڑی کیسے لے لی، اچھی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، سکون میں کیسے رہ رہے ہیں، غلیظ انسان کا یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن جو نیک ہوتا ہے نا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دے گا، سب کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی کھاؤ پیو، تم اچھے سے رہو، کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کسی سے حسد نہیں، جلن نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزگی دی ہوتی ہے کہ انہیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر ایسا دل اللہ نے آپ کو دیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، نبی لوگوں کے لیے رحیم ہوتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے اور صبر کرنے والے ہوتے تھے۔ نبی جو ہوتے تھے نا، رحیم بھی ہوتے تھے، صابر بھی ہوتے تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا نا، حلیم بھی ہیں، اواب بھی ہیں، منیب بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم جیسی صفت پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائے کہ رب العالمین نے کیا بنایا تھا حضرت ابراہیم کو۔ وہ صابر بھی تھے، وہ سچے بھی تھے، وہ امانت دار بھی تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اللہ کی طرف لوٹنے والے بھی تھے۔ نبی کی صفات کا ہمیں یہاں پر علم ہوا۔ نمبر 20، اللہ کے فیصلے کبھی ٹلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا قوم لوط پر عذاب آئے گا، مطلب یہ فائنل ہے، آئے گا۔ اللہ کا فیصلہ ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے ہونے سے پہلے خود کو سدھار لو، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے خود کو سدھار لو۔ اللہ نے ایک بار فیصلہ کر دیا نا، پھر ٹلے گا نہیں، تو اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ٹلتا نہیں ہے۔ نمبر 21، جب انسان شہوتوں میں ڈوب جاتا ہے نا تو غلط صحیح نظر نہیں آتا۔ جیسے قوم ڈوب گئی تھی شہوتوں کے اندر، مردوں سے ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اب حضرت لوط سمجھا رہے ہیں، کیا کوئی سمجھدار نہیں ہے، کیا ہے، کیسے کام کر رہے ہو، اللہ نے لڑکیاں دی ہیں نا، شادی کرو، نکاح کرو، تمہارے لیے لڑکیاں ہیں نا، کیوں لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو؟ لیکن جب انسان شہوتوں میں ڈوب جاتا ہے نا، اسے غلط صحیح نظر ہی نہیں آتا ہے کچھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ کو شہوات کی پیروی سے بچاؤ، شہوات کے پیچھے بھاگنے سے بچاؤ، دین کے ساتھ رہو، دین پر عمل کرو، قرآن و سنت کو اپنی زندگی بناؤ۔ جو شہوات کو اپنی زندگی بناتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، صحیح غلط اس کے بعد اسے نظر نہیں آتا۔ پوائنٹ نمبر 22، انبیاء کرام آخری وقت تک قوم کو دعوت دیتے تھے۔ ہم لوگ تو شروعات میں ہی تھک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بار کسی کو بتایا، اس نے بولا، رہے تمہارا کام تمہارے ساتھ رکھو، تمہارا دین تمہارے ساتھ رکھو، ہم کو مت بتاؤ، کام ختم۔ نبی آخری وقت تک دعوت دے رہے ہیں، آخری وقت تک کہہ رہے ہیں کیا کوئی سمجھدار نہیں ہے، سمجھ جاؤ نا، اللہ سے ڈرو نا، یہ لڑکیوں والا عمل ہے جو لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہو، مت کرو نا، یہ غلط ہے، ایسا ویسا ویسا۔ آخری وقت فرشتے بول رہے ہیں عذاب لے کر آئیں، پھر بھی سمجھا رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں، پھر بھی ڈرا رہے ہیں۔ انبیاء کرام آخری وقت تک دعوت کا کام کرتے تھے، اور ہم لوگ ایک بار میں ہی تھک جاتے ہیں، دعوت نہیں دے پاتے ہیں۔ جب دعوت دو گے تو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ثواب چاہیے تو یقیناً برداشت کرنا پڑے گا۔ نمبر 23، توکل کے ساتھ دنیا کے وسائل بھی اپناؤ۔ یہ بھی بڑا قیمتی پوائنٹ ہے۔ توکل اللہ پر 100% کرو،
پر ساتھ میں دنیا کی طاقت بھی اپناؤ، دنیا کے لوگ، دنیا کا سپورٹ، دنیا کی طاقت، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ کیا کہا حضرت لوط نے کہ کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سپورٹ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ تو سپورٹ ہونا بھی ضروری ہے، دنیا میں کوئی ایسا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، ایسا کوئی ہونا چاہیے جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، دکھ مصیبت میں ساتھ کھڑا ہو سکے، رکن شدید لینا۔ تو توکل بھی کرو، رکن شدید بھی لو، توکل بھی کرو اور وسائل بھی اختیار کرو۔ توکل ہے مضبوط اللہ تعالیٰ پر دنیا کی ہر نعمت بھی ہونا چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، کاروبار بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 24، کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، تنگ ہو جائیں، پر اللہ رب العالمین کو کبھی نہ بھولو۔ پریشانیاں آ جائیں، تنگیاں آ جائیں، تکالیف آ جائے، ایسا ویسا سب ہو جائے، پر اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، اس سے مانگو۔ اور آخری پوائنٹ جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پوائنٹ نمبر 25، کہ کسی کا ساتھ یا کسی کی رشتہ داری آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی۔ یہاں پر پھر ایک مثال اللہ نے دی کہ حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی کا چاچا ایمان نہیں لائے، حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لائے۔ کتنے سارے ایگزامپلس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، کتنے سارے ایگزامپلس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا انسان سمجھے گا، کیا دین پر عمل کرے گا؟ الحمدللہ تدبر کے پوائنٹس یہاں پر ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، برائیوں سے روکنے کا اچھا طریقہ اپناؤ۔ یہ عمل میں لانا ہے ہمیں کہ برائی سے اگر کسی کو روکنا ہے نا تو کھڑی زبان نہیں بولنا، اچھا طریقہ اپناؤ، رحمت سے، محبت سے، اخلاق سے اسے دعوت دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں برکت دے گا۔ نمبر 2، دعا کرو کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا۔ آج سے دعا کرو، اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا، مجھے حرام سے بچا، مجھے غلط سے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ نمبر 3، مہمان نوازی کرو، مہمانوں کا خیال رکھو، مہمان کے آنے پر تنگی مت محسوس کرو، مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ نمبر 4، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ جس کے پاس نہیں ہوتا نا انہیں پتہ ہوتا ہے۔ ابراہیم مانگ رہے ہیں، آپ کی بیوی مانگ رہی ہیں، بڑھاپے میں اللہ دے رہا ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو شادی کے 1 سال بعد ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے نا، قدر نہیں کرتے ہیں، اولاد کی قدر کرو، اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ نمبر 5، اللہ سے حلم اور انابت کی دعا کرو کہ اللہ مجھ میں صبر ڈال دے، میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، مجھ میں صبر ڈال دے اور تیری طرف لوٹنے والا بنا دے، تجھ سے معافی مانگنے والا بنا دے، تیرے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، مجھے حلیم بنا، مجھے اواہ بنا، مجھے منیب بنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو۔ اور آخری چیز، اگر گناہ کرتے ہو تو ڈرو۔ کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو ڈرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، پکار لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تقریباً یہ بنیادی چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو یہ کلاس ہم یہاں پر کرتے ہیں، اس کلاس کو قبول فرما، جتنے لوگ اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں ان کو قبول فرما، بعد میں دیکھنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کے ذریعے جو دین میں پھیلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔